اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنا محبوب بناتا ہے نا، جب اللہ اپنا محبوب بناتا ہے نا تو ایسے نہیں بناتا چن کر۔ ایک ٹھیلے پر کھڑے ہوں اور فروٹ والا ٹھیلے پہ فروٹ بیچ رہا ہو، اور جب وہ یہ اجازت دے دے کہ بھئی 100 روپے کلو سیب ہے، تو ہم چن چن کر اٹھاتے ہیں۔ کیسے اٹھاتے ہیں؟ چن چن کر اٹھاتے ہیں۔ اچھا اچھا مال، کوئی خراب خراب اٹھاتا ہے؟ خراب خراب کوئی نہیں، چن چن کر۔ تو پھر وہ رب ہے، وہ رب ہے جسے اپنا محبوب بنانا ہوتا ہے، جسے اپنا محبوب بنانا ہوتا ہے تو پھر مخلوق میں سے چن چن کر اٹھاتا ہے۔ کیا؟ چن چن کر لیتا ہے کہ یہ میرا محبوب۔ حدیث مبارکہ مفہوم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو اپنا محبوب بنانا ہے اور محبوب بنا لیتا ہے، تو پھر توجہ، حضرت جبریل امی جو فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امی کو بلاتا ہے، اور جبریل امی کو بلا کر کہتا ہے اے جبریل، اے فرشتوں کے سردار، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اپنا ارادہ بتاتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل کہتے ہیں یا رب العالمین، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی محبت کرو۔ جبریل کہتے ہیں یا رب العالمین میں بھی محبت کرتا ہوں۔ جب جبریل محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے جبریل میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرتے ہو، اب ملائکہ کی جماعت میں جا کر اعلان کر دو وہ بھی محبت کریں۔ جبریل تمام جماعت ملائکہ میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں تمہارا سردار جبریل امی بھی محبت کرتا ہوں، یہ تمام ملائکہ کی جماعت تم بھی محبت کرو۔ فرشتے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب فرشتے بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے جبریل کام ایسے نہیں، بلکہ زمین پر جاؤ اور اہل زمین کے دلوں میں، اہل زمین کے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں اور ایمان والوں میں ہدایت یافتہ دلوں میں میرے اس بندے کی محبت ڈال دو۔ پھر جبریل امی زمین پر آتے ہیں اور زمین میں آ کے اللہ کے محبوب کی محبت تمام ان دلوں میں ڈال دیتے ہیں جو ہدایت یافتہ دل ہوتے ہیں۔ اب جیسے ہی جبریل اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہمارے دلوں میں اللہ کے محبوب کی محبت ڈالتے ہیں، ہمارے دل آٹومیٹک اس طرف کھنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا واسطہ کچھ نہیں ہوتا، جانتے ہم نہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ کہاں سے کے رہنے والے کون ہیں، کیا ہیں، ان کے باپ دادا کون ہیں، لیکن بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہوتا ہے اور اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں جبریل کے ذریعے ڈلوا دی جاتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب وہ بندہ ہمارے درمیان ہوتا ہے ہمارے دل اس کی طرف کھنچتے ہیں، اس کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، اس کی باتوں میں ہمیں مزہ آتا ہے، اس کے چہرے پر ہمیں نورانیت نظر آتی ہے، اس کا چہرہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، ہمیں وہ پیارا لگنے لگ جاتا ہے، ہمیں اس سے محبت ہونے لگ جاتی ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رہتے ٹنڈو آدم میں ہیں، لیکن اگر وہ حیدرآباد میں ہوتا ہے تو حیدرآباد بھی جاتے ہیں، اگر وہ لاہور ہوتا ہے تو لاہور بھی جاتے ہیں، اگر وہ کراچی ہوتا ہے تو کراچی بھی جاتے ہیں، اگر وہ نواب شاہ ہوتا ہے تو نواب شاہ بھی جاتے ہیں، اپنا کرایہ خرچ کر کے، اپنا وقت دے کر، اپنے وقت کو لگا کر اس تک پہنچتے ہیں اور صرف اس کا دیدار کرتے ہیں، اس کی خدمت میں بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ نے جبریل کو کہا کہ میرے بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دو۔ جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں سائیں فلاں جگہ آ رہے ہیں، فلاں جگہ آ رہے ہیں، تو جوگ در جوگ لوگ پہنچتے،
بھائی چلو فلاں آ رہے ہیں، چلو فلاں آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جبریل نے اللہ کے حکم پر محبت ڈال دی ہے۔ بھائی وہ آپ کو روپیہ پیسہ تو نہیں دے رہے، کوئی اور تو آپ کو دنیاوی فائدے نہیں دے رہے، بس صرف ایک دیدار کی خواہش ہے، ایک دیدار کی تمنا ہے۔ یہ تمنا لے کر میلوں کا سفر کر کے اس بندے تک، اللہ کے محبوب تک پہنچتے ہیں، اور جب وہ بندہ اس دنیا میں ہوتا ہے اس تک پہنچتے ہیں، اور جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر محبت ختم نہیں ہوتی، کیونکہ محبت اللہ کے حکم پر جبریل نے ڈالی ہوتی ہے، یہ عارضی محبت نہیں ہوتی۔ اس زمین پر ہوتا ہے تو اس کے ٹھکانے تک پہنچتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کے مزار پر دیوانے پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس کے مزار کہاں جا رہے ہیں؟ بھئی لاہور جا رہا ہوں، داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر۔ بھئی کیوں جا رہے ہو لاہور؟ بس مجھے محبت ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ فلاں ولی۔ کہاں جا رہے ہو؟ زیارتوں کا پروگرام بنایا ہے، پہلے بابا فرید جائیں گے، پھر داتا گنج بخش جائیں گے، پھر گولڈا شریف جائیں گے، پھر قصور جائیں گے بلے شاہ پہ، پھر وہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے۔ بھئی کیوں؟ پیسہ خرچ ہوگا، کتنی مشکل سے کماتے ہو، ہفتہ لگے گا، 1.5 ہفتہ لگے گا، اس دنوں میں اپنا کاروبار کرنا اور مزید پیسہ آ جائے گا۔ نہیں نہیں، پیسے کو چھوڑو، وہاں جانا ہے، کیونکہ دل میں محبت اللہ کے حکم پر جبریل نے ڈالی ہے۔ جب اللہ کا کوئی محبوب ایسا ہو، اور ابھی جب حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ ہمارے درمیان میں موجود تھے تو لاکھوں لوگ دیوانہ وار خادم حسین رضوی کے پیچھے ہوتے تھے۔ کیوں؟ کہ محبت جبریل امین نے ڈالی تھی، اور جب دنیا سے چلے گئے تو پھر کروڑوں کا جنازہ، 1.25 کروڑ، بین الاقوامی میڈیا کہہ رہا ہے 1.25 کروڑ افراد جنازے میں تھے۔ اب ان جنازے میں جانے والوں سے پوچھو تو کہ بھائی لاہور بہت دور ہے، لاہور قریب نہیں، تم نے اپنا پیسہ خرچ کیا، ٹرینوں میں سیٹ نہیں ملی، برتھ نہیں ملی، کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے بغیر سیٹ کے سفر کیا اور سفر کر کے لاہور پہنچ گئے۔ کیوں؟ بھئی وجہ بتاؤ۔ جو وہاں جنازے میں گئے تھے انہیں کیا ملا؟ کوئی پیسے ملے، کوئی مرات ملی، کوئی ان کے لیے پلاٹ کا اعلان ہوا؟ نہیں نہیں، بات صرف اتنی تھی کہ اللہ کا ولی تھا اور جبریل امین نے محبت دل میں ڈال دی تھی۔ ہوائی جہاز کا یہ حالت تھی، مفتی منیب الرحمان صاحب فرما رہے تھے کہ ہوائی جہاز والوں نے، ایئر لائن والوں نے اتنی بلیک میلنگ کی کہ لاہور کے ٹکٹ کو ڈبل قیمت میں فروخت کیا، اور ڈبل قیمت پہ بھی لوگوں کا حال یہ تھا کہ جہاز میں کوئی سیٹ تھی نہیں، لوگ جا رہے تھے، منتیں کر رہے تھے ایئرپورٹ پر کہ لاہور کی فلائٹ میں کوئی ایک سیٹ مل جائے، ایک سیٹ نہیں مل رہی تھی کسی کو، ڈبل قیمت میں لوگ جہاز کی سیٹ خریدنے کے لیے تیار تھے، ڈبل ڈبل تبل تبل پیسے دے رہے تھے۔ ٹرینوں کا یہ حال تھا، بائی روڈ پوری پوری بسیں کوسٹریں بھر کر ایک ہی جانب روانہ تھی، لاہور 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 لاہور۔ کیوں؟ کیا مل رہا تھا لاہور میں؟ جنازے تو بہت ہوتے ہیں، رات دن ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن بات صرف اتنی تھی کہ اللہ کے حکم پر جبریل امین نے اللہ کے اس بندے کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دی تھی۔ آج بھی ہزاروں لوگ روزانہ منو پھول ان کی مرکت پر ڈال کے، ان کے مزار پر ڈال کے جا رہے ہیں۔ آج بھی ہزاروں لوگ روز آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟
کہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب ہے، تو اللہ کے محبوبوں کی یہ شان ہے، اللہ کے محبوبوں کی یہ شان ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ اللہ کا وہ محبوب جو اللہ کے رسول کی عزت و ناموس کے لیے تڑپ جاتا تھا، اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کا معاملہ ہو، اللہ کے محبوب کی عزت و ناموس کا معاملہ ہو، جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ ان کے صاحبزادے سعد رضوی جو اس وقت ان کے امیر بنے ہیں، سعد رضوی ایک مرتبہ بتا رہے تھے کہ بابا جان کی سب سے جو بڑی بات ہے، اگرچہ یہ راز کی بات تھی، لیکن انہوں نے بتایا کہ جب دھرنے کے اوپر ناموس رسالت کا دھرنا ہو، ختم نبوت کا دھرنا ہو، پاکستان میں تو 16,000 شیل پھینکے گئے ان دیوانوں پر، ربڑ کی گولیاں چلائی گئی، شہید کیا گیا، حضور کی ناموس پہ پہرے داری دینے والوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ وہاں پر شیل پھینکے گئے، 22,000 شیل مارے اس دفعہ۔ یہ ہماری مسلمان حکومت ہے۔ سیاسی جماعتیں 11 جماعتیں جلسے کریں، ان پر ایک شیل نہیں مارا جاتا، ان پر ایک گولی نہیں چلائی جاتی، انہیں اجازت ہے جلسے کریں، لیکن نبی کی عزت و ناموس کے لیے جو نکلے اس پر شیل مارے جائیں، اس پر گولیاں چلائی جائیں، لوگوں کو شہید کیا جائے، لاٹھی چارج کیا جائے، زخمی کیا جائے۔ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے، یہ بھارت نہیں ہے، مودی کی حکومت نہیں ہے، پاکستان ہے، حکمران مسلمان ہیں، وہ ہیں جو کہتے ہیں ریاست مدینہ بنائیں گے، ان کے یہ کرتوت ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ حضور کی ناموس پر نکلنے والوں پر یہ ظلم و ستم، ان کی FIR بھی کٹ رہی، ان پہ مقدمات دہشت گردی کے بنائے گئے۔ لیکن خادم حسین رضوی جب گھر سے نکلتے تھے تو سعد رضوی نے کہا دونوں بیٹوں سے، انس رضوی اور سعد رضوی، دونوں بیٹوں سے گھر سے نکلنے سے پہلے موت پر حلف لیتے تھے۔ کس پر؟ موت پر حلف لیتے تھے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے جا رہے ہیں، آقا کی عزت پر پہرا دینے جا رہے ہیں، اگر سب چلے گئے، سب واپس لوٹ گئے تو میں ویل چیئر پر اور تم میرے بیٹے ہم وہیں پہ رہیں گے، اور موت پر حلف دو، جب تک ہمیں مار نہیں دیا جائے گا ہماری لاشیں واپس آئیں گی، زندہ واپس نہیں آئیں گی۔ یہ تھا عاشق رسول، جس کے جنازے نے بتایا کہ یہ محبوب خدا ایسے ہوتے ہیں، محبوب خدا ایسے ہوتے ہیں۔ یہ جرت آج ہمیں ان کے پائے کا، پاکستان تو کیا عالم اسلام میں کوئی دوسرا نظر نہیں آتا، ان کے پائے کا۔ لیڈران بہت ہیں، بہت لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے جلسوں میں لاکھوں افراد آئیں، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں ہمارے جنازے ایسے بڑے ہوں، لیکن جنازے بڑے کروانے کے لیے اور لاکھوں افراد کو بلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس پر جان دینے کا پکا عزم بھی ہونا چاہیے، پکا ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو اور چلو، وہ ہستی نہیں تھی، کچھ لو اور کچھ دو والی ہستی نہیں تھی۔ حکومت نے بہت مذاکرات کر کے دیکھ لیے، جیل میں بھی بند کر کے دیکھ لیا، جیل میں بھی بڑے انہوں نے پیغامات بھیجے کہ اگر آپ ہم سے یہ ایگریمنٹ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، لیکن حضور کی ناموس پر اس ہستی کا کہنا تھا کہ حضور کی ناموس پر کوئی سودے بازی نہیں، کیونکہ یہاں سودا ہو نہیں سکتا، سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا، سودا دربار مصطفیٰ میں ہو گیا۔ سودا ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، بکتا بندہ ایک ہی دفعہ ہے، بار بار نہیں بکتا، ایک دفعہ بک گیا تو اب اور کوئی سودا نہیں۔ تو اتنی جرت مند شخصیت، اتنی جرت مند ہستی تھی حضرت علامہ خادم حسین رضوی۔ اب ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن ان کا مشن انشاءاللہ جاری رہے گا، ان کا مشن جاری رہے گا، اور وہ بچے کو خادم حسین رضوی بنا گئے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے میں دیکھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ اٹھا کر لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہو۔